سرزمین پاک سے ظلم کو مٹائیں گے، امن ہم ہلائیں گے، امن ہم ہلائیں گے۔ مولانا کے جانثار یہ نڈر جیالے ہیں، اور راشد سومروں سے یہاں اجالے ہیں، قائدین نرالے ہیں، وقت انقلاب ہے، کرنا احتساب ہے، وقت انقلاب ہے، کرنا احتساب ہے، ہر قدم منزلوں کی طرف بڑھائیں گے، امن ہم ہلائیں گے، امن ہم ہلائیں گے۔ ناظرین کے ॿुधाईंदा हलूं त जमियत उलमा इस्लाम सिंध जो सिंध अमन मार्च मौलाना राशिद मोहम्मद सूमरो जी अॻुवाणी में रवानदवा आहे। सिंध अमन मार्च अंगारे वारी राति टनुलियार में तरसण खां पोइ गुज़िरियल ॾींहुं उॾेरे लाल स्टेशन हाला भिटशा न्यू सईदाबाद सिखाट ऐं ॿियनि इलाइक़नि खां थींदो मटियारी पहुतो, जिते जलसो कयो वियो। जंहिंखां पोइ JUI जो काफ़िलो हैदराबाद में दाख़िल थियो, जिते ज़बरदस्त आजा कई। श्रीनगर चौक ते वॾे जलसे में वॾे अंग में कारकुननि जी शिरकत रही। JUI जो मार्च सुभाणे कराची पहुचंदो, जिते तमामु वॾो जलसो हिकिड़ो तारीख़ी जलसो कयो वेंदो। मुख़्तलिफ़ हंधनि ते जलसनि खे ख़िताब कंदे ऐं कारकुननि सां ॻाल्हाईंदे JUI सिंध जे सेक्रेटरी जनरल मौलाना राशिद मोहम्मद सूमरो चयो त सिंध खे ज़ालिमनि खां निजात ॾियारण जो वक़्तु अची वियो आहे। कारूं झर जी नीलामी कई वई त सिंध करण वारा किथे बि नज़र न आया। मौलाना राशिद मोहम्मद सूमरो वधीक ख़िताब कंदे चयो त कहिड़ी ज़रूरत महसूस थी त जमियत उलमा इस्लाम खे कारवान करण जी ज़रूरत पइजी वई। सिंध ते ॾुखियो वक़्तु आयो आहे त जमियत सिंध अकेलो नाहे छॾियो। कालाबाग डैम जो मसइलो हुजे, ग्रेटर थल कैनाल जो मसइलो हुजे, बेरा टाउन जो मसइलो हुजे, RBOD जो मसइलो हुजे, ख़ालिद महमूद सूमरो जी ख़िदमत कंहिंखां लिकियल नाहे। जॾहिं खां पाकिस्तान जे पार्लियामेंट ठही आहे, कंहिं बि सिंध जे मज़लूम अवाम लाइ संजीदा आवाज़ बुलंद नाहे कयो, पर जमियत उलमा इस्लाम हमेशह आवाज़ बुलंद कयो आहे। सिंध खे वॾा वॾा जनाज़ा ॾिना विया, उन जे नतीजे में सिंध सड़ंदी रही, माण्हुनि जी मिल्कियत खे साड़ियो वियो, माण्हुनि जूं जानियूं ग़ैर महफ़ूज़ थी वियूं। सिंध जी तारीख़ जो वॾो जनाज़ो शहीद ख़ालिद महमूद सूमरो जो हो। गुज़िरियल राति हैदराबाद जे जलसे खे ख़िताब कंदे मौलाना अब्दुल गफ़ूर हैदरी चयो त अमुन जे नाले ते कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करे उन्हनि क़ुवतनि खे पैगाम ॾिनो आहे त सिंध में जेका बदआमनी थी रही आहे, उन जे पुठियां तव्हां बीठल आहियो। हिन वधीक चयो त सिंध में तब्दीली ऐं इनक़लाब लाइ अमन मार्च जारी आहे। जंहिं कलमे हेठि मुल्क ठहियो, उन जो अमली निज़ाम क़ाइमु नाहे कयो वियो। पहिरियों वज़ीर दिफ़ा कादियानी हो, मुल्क खे अबूरी आइन तहत हलायो। मौलाना अब्दुल गफ़ूर हैदरी चयो त ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो सोशलिस्ट हो, उन इस्लाम जी ॻाल्हि न कई। जमियत जे अॻुवाणनि ते ज़ुल्फ़िकार भुट्टो सां गॾिजी इस्लामी आइन मंज़ूर करायो। हिन वधीक चयो त पाकिस्तान हिकु इस्लामी फ़लाही रियासत जे बुनियाद ते क़ाइमु थियो, पर बदकिस्मती सां मुल्क जे अवाम खे न इस्लाम मिलियो ऐं न अमन न ई इंसाफ़ मिलियो। ये आइन इस्लामी फलाही रियासत की बात करता है। ये आइन मुआशरे को इस्लामी तश्कील देने की बात करता है। ये कुरान और सुन्नत की बात करता है। आप सब जानते हैं कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब मरहूम वो सोशलिस्ट थे। उसने सोशलिज्म का नारा लगाया, उसने रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगाया, उसने इस्लाम की बात नहीं की। और अगर आइन इस्लामी है तो फिर उसका माना ये है कि हमारे अकाबिर ने भुट्टो साहब से दीगर जमातों से दलील की बुनियाद पर ये बात बनवाई कि ये मुल्क इस्लाम के नाम पे बना है, लिहाजा इसका आइन भी इस्लामी होना चाहिए। कि सूबे सिंध के अंदर डॉक्टर खालिद महमूद सूमरो का जनाजा उठाने के बावजूद एक दरख्त का पत्ता भी हमने गिरने नहीं दिया। सिंध गवाह है, सिंध का आवाम गवाह है कि जब घोटकी में मंदिर को आग लगा दी गई और मंदिर को जलाया गया, लाड़काना में मंदिर को जलाया गया,
تو یہ جمعیت علماء اسلام تھی جس نے 200 مفتیوں اور علماء کا وفد لے کر پہلے دن مندر کا دورہ کیا. آپ گواہ ہیں لاڑکانہ کی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو میڈیکل یونیورسٹی سے میری بیٹی سندھ کی بیٹی ڈاکٹر نمرتا کی لاش لی گئی. ڈاکٹر نمرتا کے تعزیت کے لیے سب سے پہلے پہنچنے والی جمعیت علماء اسلام تھی. اور میرے شہید والد شہید اسلام علامہ خالد محمود سمرو کی پوری زندگی سندھ کے حوالے سے ان کی خدمات، دین اور اسلام کے حوالے سے ان کی خدمات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. کسی نے سندھ کے مظلوم عوام کے لیے اتنی توانا اور جاندار آواز بلند نہیں کی جتنی توانا اور جاندار آواز جمعیت علماء اسلام نے بلند کی. سندھ گواہ ہے کہ اس صوبہ سندھ کے اندر سندھ کو بڑے بڑے جنازے دیے گئے، بڑے بڑے جنازے سندھ نے اٹھائے اور اس کے نتیجے میں سندھ جلتا رہا. لوگوں کے املاک کو جلایا گیا، لوگوں کے ملکیتوں کو جلایا گیا، جانیں غیر محفوظ ہو گئی، سرکاری دفاتر کو جلایا گیا. لیکن سندھ کے تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ، سندھ کے ہسٹری کا سب سے بڑا جنازہ میرے شہید والد شہید خالد محمود سومرو کا جنازہ تھا. یہ سندھ ہمارا ہے، یہ سندھ ہمارے شہید والد کا ہے. لوگوں کی جان تو اپنی جگہ، لیکن اس جنازے کے بدلے سندھ کے اندر کسی درخت کا کوئی پتا بھی نہیں گرنا چاہیے. لیکن نگران حکومت نے آتے ہی کچے میں جوائنٹ آپریشن شروع کیا ہے اور ڈاکو کلچر کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. چوکیداری کر رہا ہوں، بلا تفریق کر رہا ہوں. کون دیوبندی، کون بریلوی، کون شیعہ، کون ہندو، کون سکھ، کون میگھوار، کون مارواڑی، اگر جمعیت علماء بغیر اقتدار کے سندھ کے وسائل غریبوں کی جنگ لڑ سکتی ہے تو اقتدار میری جماعت کے حوالے کریں. انشاءاللہ اس سندھ کے تقدیر کو جمعیت علماء اسلام تبدیل کرے. یہ میری جماعت کا کردار ہے کہ نمرتا ہو یا نوشین، بحریہ ٹاؤن جیسا دشمن منصوبہ ہو یا سندھ کے اندر ڈاکو کلچر کے خلاف آواز ہو، آپ گواہ ہیں، میڈیا گواہ ہے، سندھ گواہ ہے، سندھ کا عوام گواہ ہے کہ جناب وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب سکھر تشریف لائے تھے، وزیر اعلیٰ بھی ہمراہ تھے، وفاقی کابینہ بھی ہمراہ تھی. پی ٹی وی نے تمام چینلز نے وہ پروگرام لائیو چلایا تھا. وزیر اعظم صاحب کے موجودگی میں، وزیر اعلیٰ کے موجودگی میں آپ کے اس بھائی نے کہا تھا کہ جناب وزیر اعظم آپ نے ایک کمیٹی بنائی ہے جس کا چیئرمین جناب سید خورشید شاہ کو بنایا ہے، اور اس کمیٹی کا کام یہ ہے کہ ملک کے اندر نئے صوبے بنانے کے لیے کمیٹی اپنی تجاویز مرتب کرے. خورشید شاہ بھی موجود تھا، مراد علی شاہ بھی موجود تھا، شہباز شریف صاحب بھی موجود تھے. میں نے کہا سن لو وزیر اعظم، پنجاب میں بنا لو، بلوچستان میں بنا لو، خیبر پختونخوا میں بنا لو، لیکن کراچی سندھ کا ٹوٹ حصہ ہے، کسی مائی کے لال کو سندھ کو تقسیم کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. حیدرآباد کی پولیس کو 5 ارب 72 کروڑ 18 لاکھ 4,000 روپے دیے گئے ہیں. حیدرآباد والوں، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا حیدرآباد میں امن امان قائم ہو گیا ہے؟ اگر ہوا ہے تو ہاتھ نہ اٹھائیں، نہیں ہوا تو ہاتھ اٹھا کر بتائیں بھائی. 72 کروڑ کہاں گئے؟ بولو بھائی، 5 ارب 72 کروڑ کہاں گئے؟ کہاں گئے؟ کہاں گئے؟ کھائن وارن جا بپھا پھاڑے. 10 نمبر 5 ماسٹروں کا کیس بھی میں نے لڑا ہے.
نرسوں کا کیس بھی میں نے لڑا ہے، اور اب پبلک سروس کمیشن والوں نے جو ٹیسٹ لیے، میں نے کیوں آرام اپنا حرام کیا ہوا ہے، میں نے کیوں سرمایہ داروں، جاگیرداروں، خوانین اور نوابوں کے گلے میں ہاتھ ڈالا ہوا ہے، میں نے والد کا چھلنی جنازہ اٹھانے کے بعد بھی بزدلی کی زندگی نہیں گزاری، بہادری کی زندگی گزاری ہے۔ جب تک جان میں جان ہے دین اور دھرتی کے دشمنوں سے لڑتا رہوں گا انشاءاللہ۔ محنت کرنے والا بچہ فیل کر دیا جاتا ہے، پیسے دینے والے کو مارکس دے کے پاس کیا جاتا ہے۔ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ سندھ پبلک سروس کمیشن میں جن کو مختار کار، ایس ایچ او، ایس ڈی ایم، ڈی ایس پی کے آرڈر دیے گئے ہیں، ان سب کو واپس بلایا جائے۔ اس ایجنڈے سے آپ متفق ہیں؟ بھائی یہ ایجنڈا آپ کو قبول ہے تو اس پر عمل کیسے ہوگا؟ جلسے سے بولو یار، آخری لفظ میں بولو۔ رات کو 1 بجے یہاں بیٹھ کر پسینے بہانے سے یہ ہوگا؟ کیسے ہوگا؟